قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قرآن ساؤنڈ چینل کے سبھی ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، یہ میں آپ کو 1400 سال پیچھے کا منظر دکھا رہا ہوں۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر گزر رہے تھے، اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے جہاں پر اونٹنی رکتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کرتے ہیں۔ یہ جگہ 2 یتیموں کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ زمین خریدی اور اس کی قیمت جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد نبوی بنی ہے۔ اب ہم آپ کو اس کی تعمیر کے مراحل سے آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا گیا تھا کہ شمال سے جنوب تک اس کی لمبائی 70 ہاتھ کے برابر تھی، مشرق سے مغرب تک اس کی لمبائی 50 ہاتھ کے برابر تھی۔ بنیادیں ڈالنے کے لیے 3 ہاتھوں کے برابر کھدائی کی گئی تھی۔ بنیادیں پتھروں سے رکھی گئی تھیں۔ دیواروں کو 15 ہاتھ لمبا کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس وقت سب لوگ دہرا رہے تھے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجر۔ مسجد کے 3 دروازے کھولے گئے۔ ایک دروازہ مشرق کی طرف سے، دوسرا مغرب کی طرف سے اور تیسرا جنوب کی طرف سے تھا۔ شمال کی طرف سے کوئی دروازہ نہیں تھا کیونکہ اس سمت میں قبلہ تھا۔ کھجور کے درختوں کو زیر استعمال لاتے ہوئے 3 صفیں بنائی گئیں۔ ہر صف میں 6 درخت تھے اور ان پر چھت بنائی گئی اور اسی طرح فرش بھی بچھا دی گئی۔ کی طرف مشرق میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اماں سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ بنایا گیا۔ اس طرح اس کی تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ۔ مہرباں وہ کون ہے؟ اللہ اللہ۔ کیا اونچی شان ہے؟ اللہ اللہ۔ اس کی سب نشان ہے؟ اللہ اللہ۔ سب دلوں کی جان ہے؟ اللہ اللہ۔ ناظرین، 15 رجب سن 2 ہجری کو قبلہ مسجد اقصی کی بجائے خانہ کعبہ بنایا گیا اور سورۃ البقرہ کی یہ آیات نازل ہوئیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ ترجمہ، اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی سمت پھیر لیا کرو۔ ناظرین، جب قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا گیا تو مسجد نبوی کا نقشہ کچھ یوں بدل گیا تھا، اور یہ ایک حصہ جو ادھر رہ گیا یہ اہل صفہ کی جگہ بن گیا، اور اسی طرح جنوب والا دروازہ بند کر دیا گیا اور شمال میں ایک دروازہ بنایا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور ضرورت پڑی کہ مسجد بڑی کر دی جائے۔ ساتھ میں خالی زمین پڑی تھی جس کو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا، اور اس طرح مسجد نبوی بڑی کر دی گئی۔ یہ غزوہ خیبر کے بعد کا واقعہ تھا، اور بعد میں ایک ممبر کا اضافہ بھی کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف فرما گئے تو مسجد نبوی کا نقشہ یہی تھا۔ اب آئیے میں آپ کو 1400 سال پہلے والے مدینہ منورہ کی سیر کراتا ہوں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما
دیکھیے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اندر کی فرش کا ملاحظہ کریں، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا نقشہ ہے۔ چونکہ زیادہ تر صحابہ ہجرت و جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، اس لیے اہل صفہ کی جگہ نہیں رکھی گئی۔ اب یہ اموی دور کا نقشہ ہے۔ مسجد کے 4 مینار بنائے گئے ہیں اور قبر مبارک کی چھت کو تھوڑا سا اونچا کر کے بنایا گیا۔ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تبدیلی ہو چکی ہے۔ یہ عباسی دور حکومت کا نقشہ ہے۔ پیچھے سے 2 مینار بنائے گئے ہیں اور درمیان میں ایک وضو خانہ بنایا گیا ہے اور یہ قبر مبارک کی جگہ ہے۔ یہ ممالک دور حکومت کا نقشہ ہے۔ اسی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر گنبد تعمیر کی گئی، اور یہ جو دوسرا گنبد ہے یہ امام کی جگہ ہے۔ آواز میں گونج پیدا کرنے کے لیے بہت سارے چھوٹے قبے بنائے گئے کیونکہ ان دنوں سپیکر نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ عثمانی دور حکومت کا نقشہ ہے۔ اس دور میں گنبد کا رنگ سبز رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ گنبد خضرا کہلایا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہیں۔ یہ سعودی دار حکومت کا نقشہ ہے اور یہی مسجد نبوی کا موجودہ نقشہ ہے۔ اس دور میں بہت بڑی توسیع ہوئی ہے، تقریباً 10 لاکھ بندوں کی گنجائش ہے۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔